اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرل راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معاشی بدحالی، لوگوں کی زندگی اجیرن آخر کیوں۔ ایک مشہور صحافی کا قول ہے کہ دو لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑا جا سکتا، ایک جو منہ پر جھوٹ بولے اور دوسرا وہ جو نہر کے دوسرے کنارے پہ ہو۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ کچھ لوگ ذاتی انا اور اپنے ذاتی مفاد میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے شخص پر جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ انا کو تسکین دینی ہوتی ہے اس لیے اس کے اوپر ایسے ایسے بے تکے اور بے بنیاد الزام لگائے جاتے ہیں، اور وہ مقتدر اور طاقتور حلقے جس کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہوں اس کو روک دیتے ہیں، اس کا میڈیا تک رسائی بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ اپنا موقف پیش کر سکے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو باور کرایا جا سکے کہ کوئی وہ شخص جھوٹا ہے، اس کے فریب میں نہ آئیں، حالانکہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس سے ہوتا کیا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ معاشی بدحالی اور لوگوں کی زندگی اجیرن ہونے کے بے شمار اسباب ہیں، لیکن آج ہم 3 اسباب کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، اداروں کا اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا۔ نمبر 2، معلومات کا عوام سے چھپانا یا اس طریقے کی یا معلومات کا وہ حصہ عوام کے ساتھ شیئر کرنا جس سے عوام مس گائیڈ ہوں۔ اور نمبر 3 ہے کہ جو منہ میں آئے وہ بول دیا جائے، چاہے اس کی صداقت اس میں ہو یا نہ ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کا اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا۔ عوام کی خوشحالی اور معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہر ادارہ، یعنی کہ 3 ادارے ہیں، پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ، تینوں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہیں۔ اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک ادارہ اپنے اختیارات سے باہر نکل کے کہتا ہے کہ میں دوسرے ادارے کو اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنے دوں گا۔ بھئی آپ تو خود ہی اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، اور پھر ایسے ایسے فیصلے یا ایسے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس سے ادارے کو تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، دوسرے کو عوام کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ جیسے میں پاکستان کے 3 منصوبوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ لاہور کے ایک فلائی اوور جو میں گلبرگ کا مین بولیوارڈ ہے اس کا، اورنج ٹرین لائن کا، کہ اس میں عدالتی سٹے کی وجہ سے ایک سال تک کام نہیں ہو سکا، جس سے منصوبے کی لاگت کئی گنا بڑھ گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر یہ منصوبہ عدالتوں نے سٹے دیا تھا اس کے اوپر، اس کا مطلب ہے منصوبہ غلط تھا، تو پھر منصوبے کو ختم کر دیا جاتا، یا اگر منصوبہ ٹھیک تھا تو پھر سٹے نہ دیا جاتا۔ تو یہ معاملہ ہو گیا، اب اس کے اوپر سٹے کی وجہ سے لاگت کئی گنا بڑھ گئی۔ اس لاگت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جو ہمارے ترقیاتی فنڈ لگنے تھے ہم پہ، اب وہ اس میں سے جائے گا، تو نقصان عوام کو ہوا، عوام کی فلاح کا نقصان ہوا۔ نیلم جیلم پروجیکٹ کو دیکھیں جو 55 ارب سے بڑھ کر 555 ارب تک پہنچ گیا، ذمہ دار کون ہے؟ کوئی تعین نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے سے معلومات کا عوام سے چھپانا، کہ ہمارا قرض یا ہماری آمدن کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں لگ رہی ہے، کس ادارے میں لگ رہی ہے اور کتنی لگ رہی ہے، اور آڈٹ کر کے سب چیزوں کو پبلش نہیں کیا جاتا، یا اگر کیا جاتا ہے تو ایسی زبان میں کیا جاتا ہے جو ہماری مادری زبان نہیں ہے، وہ کوئی عام بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ چیزیں معلومات ہمارے سامنے شیئر ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ
کون کیسے کھا رہا ہے پیسے۔ نمبر 3، جو منہ میں آئے بول دیا۔ اب جو میں نے اوپر آپ سے بات کی تھی کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ لوگ دوسروں پہ جھوٹے الزام تو لگا دیتے ہیں، پھر اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ FATF یا انگلینڈ میں جو ہم ریڈ لسٹ میں آئے ہیں وہ اس بیس کے اوپر آئے ہیں کہ ہمارے لوگ جو کہ بہت اہمیت کے حامل تھے، انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دی تھیں کہ ہم چور ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو چور ہیں، کرپشن ہوتی ہے، ثابت نہیں ہو سکی، پیسہ باہر جاتا ہے، دہشت گردوں کے ساتھ کو دیا جاتا ہے، ثابت کوئی نہیں ہو سکا۔ ہم نے اپنی انا کی تسکین کے لیے الزام لگا دیے، کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے الزام لگا دیے، لیکن اس کا امپیکٹ انٹرنیشنلی آیا، اور وہ انٹرنیشنلی بھگتنا کن کو پڑا؟ ہم کو، ہم کے اوپر ٹیکس لگے، زیادہ مہنگے سود کے اوپر ہمیں قرضے ملے، ادا ہم نے کرنے ہیں عوام نے۔ ہمارے لوگ جو باہر جاتے ہیں ان کے پاسپورٹ کی بے توقیری ہوئی کہ آپ لوگ تو کرپٹ ہیں۔ ہماری جو لیبر باہر جاتی ہے ان کو نقصان ہوا، اچھا وہ جو چور ہیں، کام چور لوگ ہیں، وہ ہیں آپ لوگ۔ تو ہمیں معاشی صورتحال کی بہتری اور لوگوں کی زندگی میں سہولیات دینے کے لیے ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زبان صحیح طریقے سے استعمال کریں، اس طریقے سے چلو، اس طریقے سے کر لیں کہ جس طرح آپ کے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے استعمال کریں۔ جو اہم شخص نہیں ہے پاکستان کا وہ بات کرے تو اور بات، اگر کوئی اہم شخص ہے تو اس کا ایک لفظ بولا ہوا ہم پہ انٹرنیشنلی بھی لاگو ہوگا، اور ہماری سٹاک ایکسچینج، ہمارے کاروبار، ہمارے بزنس سب کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے نہیں تو ملکی مفاد کے لیے، قوم کے مفاد کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، ایسے معاملات کرنے چاہیے جس سے ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے اور ہم پہ کوئی بیرونی اور ہمارے تجارت کو کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ کوئی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبائیں، اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔